اما بعد، کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ اور اس کے دلائل پیش کیے جا چکے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا کہ تین باتیں، ایک موت کی تحقیق، دوسرا قیامت تک روح کا بدن میں نہ لوٹایا جانا، اور تیسرا کسی بھی میت کا اہل دنیا کا کلام نہ سننا۔ یہ تین مسائل قرآن پاک کی نصوص سے ثابت ہیں اور احادیث کی نصوص سے ثابت ہیں، اور یہی کچھ اشاعت التوحید والوں کا نظریہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش ہو چکا۔ اور بات جو تھی، ایک اور عنوان میں نے ذکر کیا کہ حیات شہداء کا مطلب اور وہ آیات جن میں حیات شہداء کو بیان کیا گیا خود قرآن کی تفسیر کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان بسند صحیح، اس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال کی روشنی میں کاغذ آپ کے پاس آ چکے ہیں، اور چند باتیں میں نے بھی بیان کر دی ہیں کہ وہ یہ ہے کہ شہید کی حیات کا مطلب ہے کہ شہید کی روح جنت میں ہوتی ہے، بدن کے اندر نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے مد مقابل جو جھگڑا ڈالنے والے لوگ ہیں ان کا نظریہ ہے کہ شہید کی روح بدن میں ہوتی ہے، یا یہ کہتے ہیں شہید کا چونکہ قتل جسم ہوا ہے تو لہذا زندہ بھی جسم ہے، لیکن یہ چیز آپ کو نہ قرآن میں ملے گی، نہ حدیث ان کا ساتھ دیتی ہے، نہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا قول ان کے پاس ہے، اور نہ ائمہ متقدمین میں سے کسی امام کی بات ان کے پاس ہے، اور نہ ہی ائمہ مفسرین میں سے کسی معتبر اہل سنت کے مفسر کا قول ان کے پاس ہے۔ یہ ان کا ایک من گھڑت ڈھکوسلا ہے جو قرآن پاک کی نصوص کو بھی رد کر رہا ہے، احادیث کو بھی رد کر رہا ہے، اور ائمہ مفسرین کے اقوال کو بھی رد کر رہا ہے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا سید محمود آلوسی رحمہ اللہ کا حوالہ روح المعانی کا، اور اسی طرح علامہ بیضاوی کی تفسیر بیضاوی کا، علامہ سیالکوٹی کے حاشیے کا حاشیہ بیضاوی، اور شیخ زادہ علی البیضاوی کا، حتیٰ کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آب حیات کا حوالہ آپ کے سامنے صفحہ 198 کا آ چکا ہے، جس میں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے صاف تحریر فرمایا کہ شہید کی حیات کا یہ مطلب ہے کہ شہید کی روح کا بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ حضرت نانوتوی کا فرمان، اور آپ دیکھ چکے ہیں حوالہ۔ اور اسی طرح مومن کی روح کا موت کے بعد اس کے بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا حوالہ بھی آ چکا ہے۔ اسی طریقہ سے میں نے کہا تھا امیر علی ملی آبادی نے مواہب الرحمان کے اندر اس مسئلہ کو اور زیادہ کھولا ہے، ان کی تفسیر دیکھ لینا آیات شہداء کے ذیل کے اندر، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بیان القرآن وہ بھی یہی کہتی ہے، بلکہ حضرت تھانوی نے تو ایک اور نقطہ پیدا کیا ہے بیان القرآن کے اندر، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہوئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اللہ پاک نے مردہ کہنے سے منع نہیں کیا، یہ عجیب بات کی ہے، بلکہ کہتے ہیں اموات کی تنوین تعظیم کی ہے، تحقیر کی ہے، تحقیر کی کیا مطلب کہ شہیدوں کو عام مردہ نہ سمجھو، عام مردوں کی طرح نہ سمجھو۔ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں لکھ دیا کہ یہ تنوین تحقیر کی ہے، انہیں عام اور حقیر مردہ نہ سمجھو اور حقیر مردہ نہ کہو، وہ تو بڑی شان والے موتا ہیں، حقیر مردے نہیں ہیں، یہ دیکھ لینا بیان القرآن۔ اسی طریقہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات پیش کی، انہوں نے کہہ دیا حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد فرمایا کہ ان الارواح عند اللہ فی السماء، روحیں تو اللہ کے ہاں آسمانوں میں ہیں، ان ہذہ جثہ، اور یہ جو سولی پر لٹک رہا ہے یہ جثہ ہے، اور جثہ کا معنی آپ کو بتا دیا ہے نور الحسن شاہ صاحب کے حوالہ سے، وہ فرماتے ہیں جثہ کہتے ہیں جسد بلا روح کو، ایسا جسد جس میں روح نہ ہو، بے جان جسد کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کا حوالہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، ان کے بھائی ہشام کی جو لاش گری تھی تو وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص وہ فرماتے ہیں ایھا الناس، خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں، یہ جو ہے یہ تو ان اللہ رفع روحہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو اٹھا لیا ہے اور یہ شہید ہے، اس کی روح بدن میں نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ اس کا جثہ ہے، بے جان لاشا ہے۔ نور الحسن شاہ صاحب کا معنی بے جان لاشا ہے، تو اس لیے اوتے الخیلا، اپنے گھوڑے دوڑا دو، تو یہ حوالہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اسی طریقہ سے میں نے عرض کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی پاک علیہ السلام سے ان آیات کی تشریح پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، اس کی تشریح کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے اس کا معنی متعین کیا اور فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ شہداء کی ارواح کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، جنت کے میوے کھاتی ہیں، چلتی پھرتی ہے، اور یہی معلقۃ بالعرش، وہ کنادیل جو ہیں عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ان میں بسیرا کرتی ہیں، حتیٰ کہ شہید کی روح استدعا کرتی ہے کہ یا اللہ ان روحوں کو دنیا والے جسموں کے اندر واپس کر دے، لیکن اللہ پاک ان کی یہ درخواست قبول نہیں کرتے اور روحوں کو ان جسموں کے اندر داخل نہیں کرتے، حالانکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے باسند صحیح، اور مسلم کی حدیث اس آیت کی تشریح کر رہی ہے۔ اب کتنا ظلم ہے، یہ مولوی ایتیں پڑھتے ہیں لیکن معنی اپنے گھڑنتو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے، وہ ان کو اس پر اعتماد بالکل نہیں، ہاتھی کے دانت ہیں، لوگوں کو تو کچھ اور کہتے ہیں اشاعتی قرآن اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا، میں نے ذکر کیا 35 صحابہ کرام نے آیات شہداء کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ شہید کی حیات، اور ان آیات کا مطلب ہے کہ ان کی ارواح جنت میں ہوتی ہیں، اس بدن میں نہیں ہوتی۔ اب ہمارا مطالبہ آپ نے دیکھا ہے، ان سے مطالبہ کرو صرف ایک صحابی یا صرف ایک حدیث ایسی پیش کر دو۔ اگر حدیث نہیں مل سکتی، صحابی کا فرمان نہیں مل سکتا، کسی تابعی کا فرمان، اور صرف ایک تابعی کا نہیں مل سکتا، تبع تابعی کا فرمان، اور وہ بھی صرف ایک، اگر وہ نہیں مل سکتا، 4 اماموں میں سے اہل سنت کے 4 امام ہیں، ان کے 4 اماموں میں سے کسی ایک کا فرمان، اگر وہ بھی نہ مل سکے، ان کے شاگردوں میں سے کسی ایک کا فرمان پیش کر دیں کہ شہید کی حیات کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح بدن میں ہوتی ہے، قتل چونکہ جسم ہوا ہے، زندہ بھی لہذا جسم ہی ہے،
ہم تو کہتے ہیں صرف ایک حوالہ پیش کر دو ہم اپنا دعویٰ چھوڑ دیں گے، لیکن یقین کریں جھوٹ بولنا اور بات ہوتا ہے، سٹیج پہ خواہ فراڈ کرنا اور بات ہوتا ہے، فتویٰ بازی کرنا اور بات ہوتا ہے، لیکن ان حضرات کے پاس خیر القرون میں اس آیت کا وہ معنی صرف ایک ہی ملے گا، اور وہ معنی ہے جو اشاعت التوحید والے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے فرقے ہیں اس آیت کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور اپنی من گھڑت تشریحیں کرتے ہیں اور کئی قسم کے فراڈ کرتے ہیں، لیکن خیر القرون سے ان کو کوئی حوالہ نہیں مل سکتا۔ اسی طرح میں نے ذکر کیا تھا ما انت بمسمع من فی القبور کے متعلق، کہ انک لا تسمع الموتى کے متعلق، کہ یہ آیات وہ ہیں جن کا معنی ام المومنین سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ کیا ہے کہ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد کوئی دنیا والوں کا کلام نہیں سن سکتا، اور یہ معنی بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، لیکن یہ مولوی آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، اور اسی طرح فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ فتح القدیر میں علامہ ابن الحمام جو بڑا حنفی امام ہے، بعد نے تو اس کو مجتہد تک لکھا ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ فقہ حنفی کی 350 کتابوں میں یہی مسئلہ موجود ہے، اور کہ موت کے بعد کوئی سن سکتا نہیں، اور دلیل یہی دیتے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى۔ امام شافعی کی بات میں نے ذکر کی تھی شرح المہذب کے حوالے سے، حضرت امام احمد بن حنبل کی بات پیش کی تھی مغنی ابن قدامہ کے حوالہ سے، امام ابو حنیفہ کی بات کی تھی اس کے فتاوی غرائب، تفہیم المسائل اور تحریرات حدیث اور ان کتابوں کے حوالہ سے، اور الکوکب الدری کے حوالہ سے، کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ انہی آیتوں کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی سن نہیں سکتا۔ اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے فتاوی دارالعلوم دیوبند اس کی 14ویں جلد پیش کی تھی، جہاں مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبند کے پہلے مفتی کہتے ہیں کہ عدم سماع میت پر نسکتی وارد ہے، قال اللہ تعالی انک لا تسمع الموتى، یہ نسکتی ہے کہ کوئی مردہ نہیں سنتا۔ آپ حضرات کے سامنے کفایت المفتی کی بات پیش کی تھی، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت گنگوئی کی تالیفات رشیدیہ پیش کی تھی، وہ بھی یہی فرماتے ہیں، حتیٰ کہ آپ حضرات کے سامنے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کے مکتوبات صفحہ 520 میں نے پیش کیا تھا، یہ حوالے آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت شیخ الحدیث کی ایک اور کتاب ہے مولانا محمد زکریا صاحب کی، اور وہ کتاب ہے کتب فضائل پر اشکالات کے جواب۔ اس میں حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو عدم سماع میت پر نسکتی وارد ہے، مردوں کے نہ سننے پر نسکتی وارد ہے، اور وہ نسکتی کیا ہے؟ انک لا تسمع الموتى۔ تو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب بھی کتب فضائل پر اشکالات کے جواب میں یہی حوالہ دے گئے اور اس آیت کا معنی بیان کر گئے کہ اس آیت کا مطلب ہے کوئی مردہ سن سکتا نہیں۔ یہ اتنا میں آپ کو حوالے اس لیے پیش کر رہا ہوں، ورنہ ام المومنین کے حوالہ کے بعد کسی حوالے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اشاعت التوحید والے دیوبندی نہیں ہیں، یہ اپنی طرف سے مانا کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں انصاف کے ساتھ کہ دیوبند کا پہلا مفتی بھی آیت کا یہی مانا کرے، دیوبند کے ساروں کے استاذ اکبر شاہ اسحاق دہلوی وہ بھی یہی مانا کریں، اور اسی طریقہ سے مفتی کفایت اللہ صاحب جن کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے وہ بھی کفایت المفتی میں یہی مسئلہ لکھیں، اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ ان کی الکوکب الدری اس کے اندر وہ صاحب اس آیت کا معنی یہی بیان کریں۔ اور آج جو زندہ مفتی موجود ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کا فتاوی ہے فتاوی عثمانیہ، اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے، اور صاف لکھا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ یہی کہتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی بھی نہیں سن سکتا، یہ امام اعظم کا نظریہ ہے۔
اور ساتھ فرماتے ہیں کہ انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور. یہ ایتیں دلیلیں ذرا دیکھنا فتاوی عثمانیہ یہ ابھی چھپ کے آیا ہے. پھر آپ حضرات کے سامنے کافی حوالے آ بھی چکے ہیں. آپ کو تعارف علماء دیوبند مل گیا ہے؟ اچھا وہ ان کو دے بھائی جہاں ہے انتظامی حضرات. تو ان باتیں بیان کرنے کے بعد اب آپ کو ایک تو کھلی اجازت ہے جس کو ان باتوں پر کوئی اشکال ہو وہ لکھ کر بھیجے، پوچھ سکتا ہے. کسی کو حوالے پر اعتراض ہو یا کسی اور چیز پر اعتراض ہو تو آپ کو پوچھنے کی اجازت ہے. آج گلا میرا بالکل بند ہے اس لیے آپ کو بھی گزارا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے میرا خیال ہے پہلے کوئی خطیبوں والا پروگرام رکھتے ہیں، تو رات بھی ایک پروگرام تھا تو انہوں نے مسلسل پروگرام، حالانکہ اس کے سبق کے ساتھ درس نہیں چل سکتے. اگر درس ہوں تو پھر گلا ساتھ نہیں دیتا، اور سبق تو کوئی مسئلہ نہیں چلتا رہے تو سبق اور ہوتا ہے درس اور ہوتے ہیں. بہرحال اب ذرا توجہ فرمانی ہے. وہ حضرات جو پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگاتے ہوئے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو آدمی میری قبر پر درود پڑھے تو میں اس کو سنتا ہوں. ومن صلی علیہ نائعا، اور جو دور سے درود پڑھے تو وہ پہنچایا جاتا ہے. جی حضرات بیان کرتے ہیں نا مولوی حضرات. اچھا اس سے پہلے ایک تمہیدن بات سمجھ لیں پھر میں عرض کرتا ہوں. یہ لوگ پتہ نہیں اللہ پاک کی کیا ان پر ناراضگی آئی ہے اور کیوں ان پر مہر جباریت لگ گئی ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص کے مد مقابل جان بوجھ کر تکذیب کرتے ہیں اور لوگوں مخلوق خدا کو دھوکہ دیتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ پاک نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ، حالانکہ بڑے بڑے پگڑیوں والے بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے بزرگ مشہور ہیں. اب یہ ہے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب اور ان کی کتاب ہے راہ ہدایت. آپ کو بتا آپ کے پاس لکھا بھی ہے اثبات عقائد کے سنی اصول. وہ کل والے جو کاغذ میں نے دیے تھے اس پر لکھا ہے اثبات عقائد کے سنی اصول. اہل سنت والجماعت کے نزدیک عقیدہ کیسے ثابت ہوگا؟ آج کل تو لوگوں کو بتایا فلاں کو خواب آئی، فلاں بزرگ نے لکھا. یاد رکھو عقیدہ کسی بزرگ کی لکھت سے ثابت نہیں ہوتا، کسی کے خواب سے ثابت نہیں ہوتا، کسی کی حکایت سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ عقیدہ کے لیے قرآن پاک کی نص قطعی درکار ہوتی ہے یا حدیث متواتر ہوتی ہے. اب یہ مولانا سرفراز صاحب خود فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت اور علماء عقائد جن امور کو عقائد کہتے ہیں ان کے ہاں وہ سب قطعی ہیں اور ان کے دلائل بھی قطعی ہیں اور سب کے سب ضروریات دین سے ہیں، اور ضروریات دین کا انکار یا تعویل دونوں کفر ہیں. عقیدہ کوئی بھی ایسا نہیں جو غیر قطعی ہو، جس کا انکار یا تعویل کفر نہ ہو یا جس کا ثبوت ضمنی دلیل سے ہو سکتا ہو. ہم نے ضروریات دین اور ان کے اندر تعویل اور عقائد کے اثبات کے لیے جن دلائل کی ضرورت پیش آتی ہے اپنی کتاب فلاں فلاں میں لکھ دیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر عقیدہ کو قطعی دلائل سے پیش کرتے ہیں اور قطعی دلائل یہ ہیں قرآن کریم اور خبر متواتر. قرآن کریم اور خبر متواتر. جب تک خبر متواتر نہ ہو اور قرآن پاک کی صاف آیت نہ ہو عقیدہ ثابت ہو سکتے ہی نہیں. عقیدہ کے اس بات کے لیے یا قرآن پاک کی آیت. اب یہ اصول جو ہے مولوی احمد رضا نے بھی تسلیم کیا ہے، فتاوی رضویہ کے اندر احمد رضا خان نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور یہ تمام اہل سنت والجماعت
کہ جتنے اکابر ہیں وہ اس کو مانتے ہیں. یہ مولانا سرفراز خان صاحب ہیں, یہ بریلویوں کے رد میں کتاب کے اندر یہ اصول مان رہے ہیں. پوری عبارت آپ کے پاس لکھی ہے ان کاغذوں پر. میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ کتنا بڑا ظلم کی بات ہے کہ جب عقائد کا معاملہ ہو تمام اہل سنت متفق ہے کہ عقیدہ یا قرآن سے ثابت ہوگا یا حدیث متواتر سے ثابت ہوگا, لیکن یہ حضرات اس پورے اصول کو چھوڑ کر کبھی بزرگوں کا قول پیش کریں گے اور کبھی موضوع اور من گھڑت روایتیں پیش کریں گے. حالانکہ عقیدے والے مسئلہ میں تو صحیح روایت ہو جس کے راوی سارے صحیح ہوں لیکن خبر واحد ہو تو وہ خبر واحد سے بھی گاڑی نہیں چل سکتی. یہ صاحب مسئلہ ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے, آپ کے پاس وہ حوالے لکھے ہیں. اور حضرت مولانا سہارنپوری خلیل احمد سہارنپوری نے براہین قاطعہ کے اندر یہی بات ذکر کی ہے. اور حتیٰ کہ مولانا خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی نے بھی اپنی حدیث ثقلین کے مقدمہ میں یہی بات کی ہے. تو یہ بات شرح عقائد میں بھی لکھی ہے, شرح فقہ اکبر میں بھی لکھی ہے, شرح مقاصد میں بھی لکھی ہے, مسامرہ مسائرہ میں, اہل سنت کی سب کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ عقیدہ ثابت ہوگا یا قرآن پاک کی نص قطعی سے یا حدیث متواتر سے. اور تمام علماء عقائد نے لکھا ہے خبر واحد صحیح چاہے بخاری کی حدیث بھی ہو مسلم کی ہو لیکن عقیدہ اس سے ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا تواتر ثابت نہ ہو جائے. متواتر ہو تب عقیدہ ثابت ہوگا. لیکن یہ لوگ کیا پیش کرتے ہیں, من صلی علیہ عندہ قبری. اب ذرا انصاف کرنا ہے کہ ان لوگوں کا اندازہ بھی کرنا ہے کہ ان کے اندر کتنا تقوی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. یہ میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے, ادھر ہی ہو, تفسیر ابن کثیر ادھر ہوگی کتاب الضعفاء للعقیلی. چلو یہ تفسیر ابن کثیر اور اس پر اس کا صفحہ نمبر ہے 421. میرے پاس جو ہے اس کا صفحہ نمبر 421. اب یہ تفسیر ابن کثیر اشاعتیوں نے تو نہیں لکھی نا جی, کہ شک ہے؟ یہ 421 صفحہ پر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر ابن کثیر میں اسی روایت کو ذکر کرتے ہیں. اور یہ آیت ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی کی تشریح. اس کے اندر فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ من بعید بلغتہ ففی اسنادہ نظر تفرد به محمد بن مروان السدی الصغیر وهو متروک عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ مرفوعا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں اس حدیث کا راوی محمد بن مروان متفرد ہے, اکیلا راوی ہے اس روایت کو ذکر کرنے والا, اور محمد بن مروان ہے متروک الحدیث. محمد بن مروان کون ہے؟ متروکن, متروک الحدیث, متروک ہے ترک سے. اور ترک آپ سین کی متروک الحدیث وہ ہوتا ہے کہ جس کی روایت قابل اعتبار نہیں ہوتی, اس کی روایت سے عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا. دوسرے لفظوں میں متروک الحدیث وہ راوی ہوتا ہے جس کی روایت جو ہے موضوع ہوتی ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی. اسی لیے یہاں ابن کثیر نے لکھا, اور یہ کتاب الضعفاء للعقیلی ہے, امام عقیلی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو آج کا مولوی نہیں. کہا تو یہ جاتا ہے کہ عنایت اللہ شاہ بخاری سے پہلے کوئی آدمی آیا نہیں, اور یہ لکھا ہوا ہے امام عقیلی کے متعلق کہ کون تھا جعفر محمد بن ابن بن عاد علی
تو ہے 22 میں. کب فوت ہوئے ہیں؟ سید عنایت اللہ شاہ صاحب 322 سے پہلے تھے یا بعد میں؟ اچھا، خیال کرنا ہے. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھا ہے کہ 3 صدی تک متقدمین ہیں اور بعد کے ساخرین ہیں. امام اکیلی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ صفحہ پورا 400 اور اس کا صفحہ نمبر اس میں یہ صفحہ 4 اس کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں من حدیث الا من ہو دونہ. امام اکیلی فرماتے ہیں کہ لا اصل لہو، اس روایت دا مڈی کوئی نہیں. لا اصل لہو نہیں، آمد سے اس کی اصل نہیں اور اس کا کوئی مطابع نہیں. اور غیر و محفوظ، یہ غیر محفوظ ہے، یہ محفوظی اصل لہو. آپ اندازہ کریں تو یہ کہتے ہیں عقیدہ قرآن سے متواتر سے ثابت ہوگا، جبکہ جو یہ روایت پیش کرتے ہیں اس روایت کی اصل ہی نہیں ہے. لا اصل لہو، تو روایت غلط روایت. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے 90 صحابہ بیان کرتے ہیں من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی جان بوجھ کر اللہ کے نبی پر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پکا جہنمی ہے. یہ متواتر روایت بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے. آپ اندازہ فرمائیں، یہ کتاب ضعفاء للعقیلی ہے اور اس کے اندر لا اصل لہو من حدیث العامش، عامش کی حدیث کی اصل ہی نہیں. اصل تو سمجھتے ہو نا، جڑ ہی نہیں، مڈ ہی نہیں، مڈو حدیث ہے ہی نہیں. اسی طرح یہ میرے پاس ہے الصارم المنکی، الصارم المنکی علامہ ابن عبد الحادی کی. اور الصارم المنکی کے اندر یہ صفحہ نمبر ہے میرے پاس 160. یہاں پر یہ کہتے ہیں، یہی روایت پیش کر کے صفحہ نمبر 160 پر اسی روایت کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ عند قبری، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا یعرف الا من حدیث محمد ابن مروان السدی الصغیر عن العامش. یہ چلتے ہوئے آگے کہتے ہیں محمد بن مروان لیسا بثقہ، محمد بن مروان جو راوی ہے یہ ثقہ راوی نہیں ہے. اور اسی طرح لا یکتب حدیث البتہ تھا، فرماتے ہیں اس کی حدیث لکھنے کی اجازت بھی نہیں. لا یکتب حدیث البتہ تھا، یہ حدیث لکھنے کی اجازت بھی نہیں. محمد بن مروان کی روایت لکھنے کی اجازت بھی نہیں. محدثین تو کہتے ہیں لکھنے کی اجازت نہیں اور یہ محدثین اس پر عقیدے کی بنیاد رکھ کے بیٹھے ہیں. محدثین کے نزدیک تو لکھنے کی اجازت نہیں. لا یکتب حدیث. اور آگے فرماتے ہیں قالت جوزجانی، امام جوزجانی نے فرمایا صاحب الحدیث. قال النسائی، امام نسائی فرماتے ہیں متروک الحدیث. اور اسی طرح قال صالح، امام صالح فرماتے ہیں یزع الحدیث، یہ بے ایمان جو تھا محمد بن مروان یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا. یزع الحدیث، یہ اپنی طرف سے روایتیں گھڑ کے اللہ کے رسول کے ذمہ لگایا کرتا تھا. اس لیے یہ روایت بھی اس کی من گھڑت ہے، اپنی گھڑی ہوئی ہے، رسول اللہ نے نہیں فرمایا. بھلا ام المومنین فرماتی ہیں کیف یقول رسول اللہ وقد قال اللہ انک لا تسمع الموتى، اللہ کا رسول کہہ کس طرح سکتا ہے کہ موت کے بعد کوئی سنے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد کوئی سن سکتا نہیں ہے. یہ تو ام المومنین فرما گئی ہے.
اس لیے یہاں پر کانا جزاء الحدیث شاید قال ابو حاتم الرازی متروک الحدیث، وہی نسائی والی جرا، اور امام دار قطنی کہتے ہیں ضعیف، ابن حبان کہتے ہیں لا یحلو، اس کی حدیث لکھنے کے لائق بھی نہیں، جائز نہیں، حلال نہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں ابن عدی فرماتے ہیں کہ یہ غیر محفوظ ہے، اور بذوف علی روایات ہی بین، محمد بن مروان کی روایات کا یہ ذوق بالکل واضح ہے اور بین ہے، اس کو مزید بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی مسئلہ چلاتے ہوئے مانتے محمد بن مروان کو بھی پورا نہیں۔ محمد بن مروان نے یہاں پر یہ صفحہ نمبر اسی کا 160 میں نے پیش کیا، اور اس کا صفحہ نمبر 121 پر بھی یہی روایت ہے، اور امام ابن عبد الحادی وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ اس روایت کی ایک سند ہے ابو شیخ کی، دوسری سند پیش کر کے دھوکہ دیتے ہیں، جس طرح صاحب تسکین الصدور نے دھوکہ دیا ہے، اور اس مقام پر صاحب تسکین الصدور نے جھوٹ ارشاد فرمایا ہے، جس طرح کل میں نے بتایا تھا صاحب تسکین الصدور نے صریح کذب کا ارتکاب کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو شیخ کی سند علامہ ابن عبد الحادی کے پیش نظر نہیں تھی، حالانکہ یہ آثار المنکی ہے، اور علامہ ابن عبد الحادی فرماتے ہیں قد روا بعضهم هذا الحدیث من روایت ابی معاویہ عن الاعمش وهو خطأ فاحش، هو خطأ فاحش۔ ابن عبد الحادی کہتے ہیں اس روایت کو بعض لوگوں نے ابو معاویہ کی سند سے ذکر کیا، یعنی ابو شیخ والی سند بیان کی، فرماتے ہیں یہ خطأ فاحش، یہ واضح غلطی ہے، جبکہ مولانا سرفراز خان صاحب دھوکہ دینے کے لیے لکھ رہے ہیں کہ ابن عبد الحادی کو یہ سند پہنچی نہیں، حالانکہ ابن عبد الحادی کہتے ہیں کہ وہ سند بعض پیش کرتے ہیں لیکن وہ خطأ فاحش ہے، واضح غلطی ہے، وہ کوئی سند موجود نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وہ حدیث محمد بن مروان تفرد بھی، یہ روایت صرف محمد بن مروان سے ہے، تفرد بھی، اور محمد بن مروان اس کے ساتھ متفرد ہے، وہ متروک الحدیث، اور وہ متروک الحدیث ہے، اور متہم بالکذب، اور وہ متہم بالکذب ہے، محدثین نے اس کو کذاب اور جھوٹا کہا ہے کہ یہ محمد بن مروان یہ جھوٹا راوی ہے، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آثار المنکی، اور اس کا صفحہ ہے 216۔ اچھا، اگر اس کو ماننا ہے، آپ ذرا توجہ کرنی ہے، محمد بن مروان نے اس کی پوزیشن تو آپ کے سامنے آ گئی، اگر محمد بن مروان ہوتا سکہ تو یہ روایتیں محمد بن مروان کی وہ ہمیں فائدہ دیتی، لیکن ہم الحمدللہ امانت دیانت کے ساتھ ہم پیش کر سکتے تھے، ورنہ محمد بن مروان ایک شاگرد کو تو بتاتا ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، اور دو شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی، یہ ما من عبد یسلم علیہ عند قبری الا وکل اللہ بہا ملکا یبلغنی۔ دوسرے شاگرد کو کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی میری قبر پہ سلام پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ فرشتہ مجھ تک سلام پہنچاتا ہے۔ جو قبر پہ سلام پڑھے تو کون پہنچاتا ہے آپ تک؟ فرشتہ سلام پہنچاتا ہے۔ یہ صاحب یہی محمد بن مروان ہے، لیکن ہم استدلال نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم آدمی میں دیانت ہو، امانت ہو۔ ہم اس راوی کو کذاب سمجھتے ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے محدثین نے کذاب کہا، متروک کہا۔ ہم انشاءاللہ میں ذکر کروں گا 9 بلکہ 10 احادیث یہ بتاتی ہیں کہ جو قبر پر درود پڑھے یا لاہور میں پڑھے، جہاں کہیں بھی ہو، ہے سو ما کنتم، جہاں پر بھی درود پڑھے تو وہ درود آپ تک پہنچتا ہے۔
نہ لاہور سے سنتے ہیں نہ قبر سے سنتے ہیں، وہ درود آپ تک پہنچتا ہے۔ وہ پہنچتا کیسے ہے؟ یہ بھی میں بتاؤں گا۔ الحاوی الفتاوی میں صاف لکھا ہے یہ درود دعا ہے۔ درود کیسے پڑھتے ہو؟ اللہم، یہ دعا ہے یا نہیں ہے؟ اور دعا قبول کون کرتا ہے؟ تو اللہ تو سنتا ہے۔ یہ تو مولویوں نے خامخواہ جھگڑا ڈالا ہوا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے حق میں کیا ہے؟ دعا ہے۔ آپ جو پڑھتے ہیں نا نماز میں السلام علینا وعلی عباد اللہ، ہم پر بھی سلام ہو اور جتنے مسلمان ہیں ان پر بھی سلام ہو۔ بخاری میں حدیث ہے اصابت کل عبد صالح فی السماء او فی الارض، یہ سلام ہر نیک آدمی کو پہنچتا ہے جو زمین میں ہو چاہے آسمان میں ہو، لیکن اگلے کو پتہ بھی چلتا ہے۔ درود پہنچتا ہے لیکن آگے سے علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عثمان کو دیکھو، حضرت عثمان سفیر بن کے گئے تھے نا مکہ، تو حضرت عثمان کو انہوں نے قید کر دیا، نظر بند کر دیا، تو مشہور کیا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ یہ میرا آواز پہنچ رہا ہے آپ کو؟ چلو اللہ کرے پہنچتا رہے۔ بیٹری لو ہو رہی ہے میرا خیال گلے کی۔ تو کیا میں عرض کر رہا تھا، حضرت عثمان مشہور ہو گیا کہ شہید ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بیعت لی تھی یا نہیں لی تھی؟ اچھا، حضرت عثمان نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی تھی، نمازوں میں درود تھا، تو وہ پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا؟ آپ کو پتا چلا تھا یا نہیں چلا تھا؟ یہ تو مولویوں نے فراڈ بنائے ہوئے سارے۔ حضرت عثمان کا درود پڑا ہوا بھی ہے، پہنچا ہوا بھی ہے، مقبول درود ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن اللہ کے محبوب کو پتہ شتا نہیں چلا۔ معلوم ہوتا ہے درود پہنچنا اور ہے اور جس کو پہنچا ہے اس کو پتہ چلنا یہ اور ہے۔ ہاں کبھی اللہ چاہے خبر بھی دے دے تو کوئی بعید نہیں، لیکن وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ ضابطہ اور قانون یہ ہے چاہے قبر پہ کوئی درود پڑھے، چاہے کائنات کے کسی کونا میں درود پڑھے، سننے والی بات نہیں۔ 9 نہیں 10 احادیث یہ بتاتی ہے کہ جہاں سے بھی کوئی درود پڑھے آپ تک پہنچایا جاتا ہے، اور اگلے غلط فہمی نہ پڑے۔ پہنچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو نام بنام پتہ بھی چلے کہ یہ فلاں آ رہا ہے، فلاں کا درود آ رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ بہرحال ہے سو ما کنتم کے لفظ کے ساتھ پہنچتا ضرور ہے، اور یہ عقیدہ خیر القرون والوں کا ہے۔ حضرت حسن مصنع تابعی ہے، حضرت زین العابدین علی بن حسین بن علی، حضرت حسین کا بیٹا حضرت علی، اس کا نام بھی ایک تو ہے حضرت حسین کا ابا جی حضرت علی خلیفہ راشد، اور ایک ہے حضرت حسین کا بیٹا علی جس کا نام ہے زین العابدین۔ ان دونوں بزرگوں سے حضرت حسن کے بیٹا حضرت حسین کا بیٹا، ان دونوں سے روایت مروی ہے، یہ یہاں پر بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ جو تھا، آپ کی قبر مبارک آپ کے حجرہ میں تھی، اور حجرہ میں فرجہ اور سوراخ ہو گیا تھا۔ ایک آدمی آیا اور اس نے اس سوراخ پہ کھڑے ہو کر درود پاک پڑھا۔ حضرت علی بن حسین نے اس کو بلا لیا۔ حسن مصنع سے بھی یہی روایت ہے۔ اب یہ دو جلیل القدر تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں۔ تابعین کا زمانہ خیر القرون کا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اب ذرا خیال کرنا ہے، یہ جلیل القدر تابعی اس کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کیوں گیا تھا وہاں؟ وہ کہتے ہیں جی میں درود پڑھنے گیا تھا۔ اچھا، انہوں نے فرمایا بیٹھو میں حدیث سناؤں، میرا نانا فرما گیا ہے لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ، عید کی طرح ہجوم نہ کرو۔ لا تجعلوا قبری عیدا صلوا ان صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، تم درود پڑھو جہاں پر بھی درود پڑھو،
तबलुगुनी, वो दुरूद मुझ तक पहुंचता है। जहां है सो मा कुंतुम, उलमा जानते हैं है सो मा कुंतुम का माना चाहे कब्र पे पढ़ो, चाहे कायनात के किसी कोना में पढ़ो, है सो मा कुंतुम, वो दरूद पहुंचता है। इसलिए ला तजालू कब्री ईदा, मेरी कब्र को ईद और मेला गांव मत बनाओ। इसलिए याद रखो। अब उस आदमी ने फिर तकरार किया, कहता है जी मैं तो सिर्फ दरूद पढ़ने गया था और मेरा कोई मकसद नहीं था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, और बात सुन, मा अंतुम व मन बिल उंदलो से इल्ला सवा, तेरा नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर दरूद पढ़ना और उंदलोस वालों का उंदलोस शहर में दरूद पढ़ना दोनों बराबर है। आपकी कब्र पर दरूद पढ़ना और उंदलोस वालों का उंदलोस शहर में, आप अंदाजा करें मदीना से उंदलोस कितना दूर है जी? हाँ, उंदलोस वाले वो दरूद, दोनों का दरूद बराबर है। अब ये इशाअतुत तौहीद वाले कहें तो ये आलु सुन्नत से खारिज हैं, इसलिए कि इनका मसलक आ रहा है ताबीन से। और मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, इनको जरा कहो, सिर्फ एक सहाबी, एक ताबी, एक तबा ताबी बस सनद सही ये पेश फरमा दे जो ये कहता हो कि आपकी कब्र पे जो दरूद पढ़ा जाए आप सुनते हैं। वल्लाहिल अज़ीम हमारे अंदर जिद नहीं, हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये रिवायतें मोहम्मद बिन मरवान की, और ये मोहम्मद बिन मरवान जहां पर उसूले काफी पढ़ी है, उसूले काफी आपको मैंने तारीफ कुरान के मुतालिक आले तशय्यो का नजरिया बताया। उसूले काफी शिया मजहब की सबसे पहली और बड़ी किताब, पहली से मुराद जिस तरह आपके यहाँ बुखारी शरीफ का मकाम है, यही मकाम उसूले काफी का आले तशय्यो के नजदीक है और वो किताब मौजूद है। उसमें मोहम्मद बिन मरवान रावी है उसूले काफी याकूब कुलैनी का, और उसूले काफी में ये बेईमान बयान करता है कि ये कुरान ठीक नहीं है। अब मोहम्मद बिन मरवान की एक मानी है मन सल्ला अलैहि इंदा कब्री, कुरान को मानते तो ये वैसे भी नहीं, तो मोहम्मद बिन मरवान की दूसरी भी मान लो। और दूसरी क्या है कि ये कुरान सही, तारीफ कुरान की रिवायात करा भी उसूले काफी में मोहम्मद बिन मरवान साहिब उसकी मौजूद है। लेकिन अजीब बात है, एक राफजी की मानी है और उम्मुल मोमिनीन का कुरान पढ़ना नहीं माना। उम्मुल मोमिनीन के कुरान का माना भी नहीं माना, कि वो माना जो बयान करते हैं वो भी नहीं माना। 10 हदीसें छोड़ दी और एक मौजू रिवायत के पीछे लग गए, और उल्टा कहते कि इशाअत तौहीद वाले हदीसों का इनकार करते हैं। जालिमों, क्यों फराड करते हो? हम कहते हैं 10 मानो और मन घड़त ना मानो, और ये कहते हैं नहीं, एक मन घड़त मान लो और 10 हदीसों को रद्द कर दो, कुरान को भी रद्द कर दो, ताबीन के मसलक को भी रद्द कर दो, सहाबा के मसलक को भी रद्द कर दो। 4 इमामों में से किसी एक इमाम का ये कौल नहीं मिलता, बल्कि अस्सारिम के अंदर ये खुद लिख रहे हैं, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का मसलक लिखा है कि जब आपकी कब्र अनवर पर दरूद पढ़ा जाएगा तो कब्र की तरफ मुंह करने की इजाजत भी नहीं, मुंह काबा की तरफ करेंगे। ये इमाम साहब का मसलक लिखा है। तो अगर सिमा का नजरिया हो, आप मेरी सुन रहे हैं, तो मैं आपको पीठ दे के बात करूंगा, ये तो अदब के भी खिलाफ है। लेकिन वहां पर लिखा है इमाम साहब का मसलक, दुआ के लिए भी सलाम के लिए भी चेहरा अकदस फेरना है। एक कौल है कि सलाम के लिए तो ज़ाहिरी अदब के तरह, जिस तरह आपकी जिंदगी का अदब था, मौत का भी वही अदब है, तो इस तरह सलाम के लिए तो आपकी तरफ, आपके रोज़े अक़दस की तरफ चेहरा है। लेकिन कोई इमाम ये नहीं कहता कि कब्र पर आप दरूद सुनते हैं, एक इमाम का मसलक भी नहीं। अगर है तो पेश करो। लेकिन खामखा इन लोगों ने एक फसाद मचाया हुआ है जगह जगह पे, इसलिए मैं थोड़ी सी वजाहत कर रहा था, वरना ये मीज़ानुल एतिदाल है, अस्मा और रिजाल। और ये अल मौज़ूआत, मौज़ूआत का नाम भी सुना हुआ है ना, मौज़ूआत जमा है मौजू की, और मौजू कहते हैं मन घड़त हदीसें।
جو نبی پاک علیہ السلام کے ذمہ لگائی گئی ہیں من گھڑت یہ امام ابن جوزی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ 597 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں، 597 ہجری اس میں فوت ہوتے ہیں۔ تو امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کتاب الموضوعات کے اندر یہ صفحہ نمبر اس کا 224 ہے، اس 224 صفحہ میں اسی حدیث کو ذکر کرتے ہوئے امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے پوری بحث کی ہے کہ یہ محمد بن مروان جو ہے یہ بے ایمان آدمی ہے، کذاب ہے، اور اس کی جو روایت ہے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طریقہ سے جتنے ائمہ حدیث ہیں صفحہ 224 ہے اس کا الصارم اپنا کیا نام ہے موضوعات کا، یہ صفحہ ہے، اس پر امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے صاحب یہ روایت لکھتے ہوئے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ھذا حدیث لا یصح محمد ابن مروان قال یحییٰ لیس بثقۃ، ابن نمیر کہتے ہیں کذاب، کذاب ایک ہوتا ہے کاذب وہ بھی جھوٹے کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کذاب بہت بڑا جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا، کذاب جس کی جھوٹ جس کی گھٹی میں ہو۔ اب کوئی کذاب اس روایت کو پیش کرے تو کرے، کوئی سچا تو اس روایت کو نہیں پیش کر سکتا۔ یہ اللہ کے محبوب پہ جھوٹ ہے، اور پیغمبر پر جھوٹ بولنا کفر ہوتا ہے، اس لیے کوئی مسلمان یہ جرات نہیں کر سکتا کہ موضوع روایتیں اللہ کے نبی کے ذمے لگاتا پھرے اور من کذب علیہ متعمدن کا مصداق بنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا محمد بن مروان نے ایک شاگرد کو کہہ دیا سمیت ہوں، اور دوسرے شاگرد کو کہہ دیا بکر اللہ بہا ملکن یبلغنی، اللہ نے قبر پر فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور جو قبر پر درود پڑھتا ہے اور سلام پڑھتا ہے تو وہ کون پہنچاتے ہیں؟ فرشتے۔ مزہ آ گئی ہے پھر تو۔ اب ایک روایت یہ پیش کرتے ہیں عام طور پر اور کہتے ہیں استدلال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور میری قبر پر درود پڑھیں گے، اور آ کر کہیں گے یقول یا محمد لا اجیبنہ، تو میں جواب دوں گا۔ اچھا پہلے یہ فیصلہ کرو، ماسٹر اکاڑوی نے بڑا عجیب شور بچایا اس روایت پہ، اب یہ فیصلہ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شریعت کے احیاء کے لیے آئیں گے یا مٹانے کے لیے؟ جی حضرت عیسیٰ کی آمد کا کیا مقصد ہوگا؟ اسلام کے احیاء کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے آئیں گے، سنت کے احیاء کے لیے آئیں گے، قرآن پاک کی اشاعت کے لیے آئیں گے، یا قرآن پاک کو مٹانے کے لیے آئیں گے؟ یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے قرآن کو مٹانے کے لیے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم لے، سورۃ النور ہے نا، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اے لا تقولوا یا محمد، لا تجعلوا دعاء الرسول کا معنی کرتے ہوئے حضرت ابن عباس نے کہا اے لا تقولوا یا محمد، یا محمد نہیں کہہ سکتے، یہ پیغمبر کریم کے ادب کے خلاف ہے۔ ادب والا شاگرد استاد کا نام لیتا ہے کیا؟ استاد ہی کہتا ہے۔ ادب والا بیٹا باپ کو نام لے کے پکارتا ہے یا ابا جی کہہ کر پکارتا ہے؟ لاہور میں کیا رواج ہے؟ ابا جی کہہ کر پکارتا ہے، نام تو نہیں لیتا۔ تو پیغمبر کریم علیہ السلام کا ادب کہ اس کو نام لے کے بلایا جائے، یا محمد، لا تقولوا یا محمد۔ قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول، اس کا معنی نبی کا صحابی ابن عباس کرتا ہے لا تقولوا یا محمد، حتیٰ کہ اس معنی کو تو احمد رضا نے بھی مانا ہے۔ ان کی کتاب تجلی الیقین اس کے 15 صفحہ پر احمد رضا لکھتا ہے کہ لا تقولوا یا محمد، اس آیت کا معنی ہے یا محمد نہیں کہہ سکتے،
یا محمد کہنا حرام ہے، اور یہ بات مفتی احمد جار گجراتی نے بھی تسلیم کی ہے۔ جال حق کے اندر اپنی کتاب میں کہتا ہے مفتی احمد جار جو بریلوی مسلک کا بہت بڑا مفتی اور حکیم الامت ہے، وہ بھی کہتا ہے لا تقولوا یا محمد، اور یہ مسئلہ آپ کو ہر تفسیر کے اندر ملے گا۔ میں حیران ہوں، قرآن منع کر رہا ہے یا محمد نہیں کہنا، یہ پیغمبر کے ادب کے خلاف ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہی قرآن کی خلاف ورزی کریں گے۔ یہ کہتے آ کر کہیں گے یا محمد۔ پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یا محمد کہنا قرآن نے منع کیا ہے۔ یہ تو الگ مسئلہ ہے، آپ کی مسجدوں پہ ہوتا ہے یا اللہ یا محمد، یعنی مسجد پہ بورڈ ہے قرآن کی خلاف ورزی کا۔ قرآن کہتا ہے یا محمد نہیں کہہ سکتے، اس لیے آپ کو کوئی تربیت یافتہ صحابی پورا ذخیرہ حدیث میں نہیں مل سکتا جو جس نے کہا ہو یا محمد۔ ہاں آپ کو بخاری میں ملے گا، مسلم میں ملے گا، جب یہودی آتے تھے وہ آ کر کہتے تھے یا محمد۔ تو یہ کہتے ہیں نا اساں یا محمد کہنا ہے، انہاں نجدیاں سردا رہنا ہے، میں آ کے تھوڑی جی چینجنگ کرو، یہ کہا کرو اساں یا محمد کہنا ہے تو یہودی بن کے رہنا ہے۔ یہودیوں کی عادت ہے، صحابہ کی عادت نہیں ہے۔ تو بہرحال یا محمد کہنا قرآن نے منع کر دیا، تو یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے آ کے قرآن کی تردید کریں گے۔ اب ان کی عقل کا بھی اندازہ کرو نا ماسٹر صاحب کی۔ اور وہ روایت دیکھو، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے بھی تسکین الصدور میں یہاں پر بھی یقین کرو حیرانگی ہوتی ہے، عجیب خیانت فرمائی ہے، عجیب خیانت فرمائی ہے۔ ہر روایت جو لکھی اس کی کوئی نہ کوئی سند لکھتا ہے، اور راویوں کو عدل بدل کر کے کوئی نہ کوئی اس کی تصحیح ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس روایت کو لکھ کر مولانا سرفراز صاحب نے سند لکھی نہیں۔ کیوں؟ اس میں ایک راز تھا جو عوام بیچاری نہیں جانتی تھی۔ اس کی سند میں راوی ہے محمد بن اسحاق، محمد بن اسحاق راوی، اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے خود احسن الکلام کے 2 صفوں سے زائد پر محمد بن اسحاق کا پر رگڑا لگایا ہے، یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، اس کی روایت فاتحہ خلف امام کے مسئلے پہ یہ درست نہیں ہے، یہ متروک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب احسن الکلام غیر مقلدین کی تردید کا مسئلہ تھا تو محمد بن اسحاق کذاب بھی بن گیا، دجال بھی بن گیا، اس کی روایت قابل قبول بھی نہیں ہے، اور جہاں اپنی باری آئی تو وہاں پر سند حذف کر دی۔ اس کو کہتے ہیں کہ من غشا فلیس منا، من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تدلیس اور ملاوٹ کرنے والا، یہ غش کرنے والا، اب محمد بن اسحاق کو برقع دے دیا، اس کا نام ہی نہیں لکھا، روایت لکھ لی۔ تو یاد رکھو یہ محمد بن اسحاق وہ شیر ہے جو تقدیر کا منکر ہے، اور تقدیر کا منکر مسلمان ہوتا ہے؟ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ایمان کی بات جب آپ پڑھتے ہیں اس میں پڑھتے نہیں ہیں بالقدر خیر، کیا پڑھتے ہیں؟ ایمان آتا ہے آپ کو؟ ہاں اچھا جی، تو یہ خود کہتا ہے شاگردوں کو، مسجد میں بیٹھا تھا سو گیا، شاگردوں کو کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مسجد میں سو گیا، اور خواب میں نے دیکھا کہ ایک بڑا گدھا ہے اور پولیس آئی ہے، اس گدھے کو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جا رہی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو پولیس، یہ خواب سنایا، خواب جب سنا لیا تو پولیس آئی اسی کو پکڑ کے لے گئی، یہ خواب کی تعبیر تھی، اسی کو پکڑ کے لے گئی۔ اور امام مالک کو جانتے ہو؟ یہ امام مالک حضرت عنایت اللہ شاہ صاحب سے پہلے گزرے ہیں یا بعد میں؟ اچھا خیال کرنا ہے، یہ امام مدینہ ہیں، امام مالک مدینہ کے امام ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ میزان میں بھی ہے ہر کتاب میں، فرماتے ہیں یہ محمد بن اسحاق وہ آدمی ہے، میں کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے کہتا ہوں اشہد انہ دجال من الدجاجلہ،
یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، دجالوں میں سے ایک دجال ہے، یہ کذاب ہے۔ مولانا سرفراز صاحب خود کہتے ہیں، آپ اندازہ فرمائیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ قرآن سے عقیدہ ثابت ہوگا، لیکن قرآن سے بچاروں کو بیر ہے، قرآن کیسے تو بالکل دامن خالی ہے۔ یا کہتے ہیں حدیث ہوگی تو حدیث متواتر، ان کے پاس متواتر بھی نہیں، خبر باعث صحیح بھی نہیں، کہیں محمد بن مروان کھڑا ہے اور کہیں محمد بن اسحاق کھڑا ہے۔ اب یہ ایک اور روایت پیش کرتے ہیں تیسرے نمبر پر، کہتے ہیں کہ مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے اور مردے جو ہیں وہ واپس آنے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتے ہیں، جوتوں کی، یہ سنی ہوئی ہے نا روایت؟ اچھا ان سے پوچھو، جوتوں کی آہٹ سنتے ہیں، کون سنتے ہیں؟ مردے۔ تو اس سے عمومی سماع کیسے ثابت ہو گیا؟ تمہاری جو زبان کی آواز ہے جوتوں کی آہٹ ہے، زبان کو جوتی بنایا ہوا ہے۔ اگر بالفرض مانے کہ مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے تو پھر اس سے ساری چیزوں کو کیسے کیا، قیاس کیا ہے؟ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے نا جی تو ہمارا سلام بھی تو سن لیتا ہے، جوتوں کی آہٹ سنتا ہے نا جی تو ہماری پکار بھی تو سنتا ہے نا جی، جوتوں کی آہٹ سنتا ہے نا جی ہمارے حالات کو بھی دیکھتا ہے نا جی۔ یہ جو آگے قیاس ہے، ہم پوچھتے ہیں مجتہد کا قیاس ہے یا جاہل مقلد کا؟ جاہل کا ہی نہیں، اجہل کا قیاس ہے، اجہل کا قیاس۔ اور قیاس مجتہد کا حق ہے، مقلد کا حق ہی نہیں۔ مقلد کی دلیل ہی مستندہ قول المجتہد، مجتہد کا قول ہے، لیکن یہ قیاس اور قیاس بھی غیر مجتہد کا، اور وہ بھی عقائد کے باب میں، اور وہ بھی قرآن کی نص کے مد مقابل۔ مزے کی بات ہے، اب ذرا دیکھیں یہ کس نے اسے عمومی سماع لیا ہے یا کس نے بات کی ہے؟ باقی جو اصل بات ہے وہ اگر میں کروں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ یہ میرے پاس فتاوی شامی ہے، فتاوی شامی، جانتے ہو امام شامی کو؟ یہ جو مفتی حضرات مفتی بنتے ہیں نا، اسی فتاوی شامی کی برگردانی کر کے، اس کو الٹ پلٹ کر کے یہ مفتی بنتے ہیں۔ اللہ ان کو حیا عطا فرمائے اور اللہ ان کو ایمان نصیب عطا فرمائے۔ اب یہ فتاوی پڑھ پڑھ کر لیکن مانتے شانتے اس کو نہیں ہے، جو اصول کی بات ہے۔ یہ حنفی امام ہے اور امام شامی، اور یہ کتاب جو ہے اس کا نام رد المحتار بھی ہے اور حاشیہ ابن عابدین بھی ہے، اور یہ امام شامی کی لکھی ہوئی، اور صفحہ نمبر ہے 697، صفحہ نمبر اس کا 697 ہے۔ اس پر امام شامی نے خود بحث کرتے ہوئے مسئلہ حل کیا ہے کہ یہ جو دلیل دیتے ہیں کہ مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اس دلیل کا کیا جواب ہے؟ امام